الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ جس نے ہم عاجز مسکینوں کو رمضان مبارک کے مبارک مہینے میں اعتکاف کی نیت سے مسجد میں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی عارف نے کہا ہے آسماں سجدہ کند بحر زمینے کے درو یک دو کس یک دو نفس بحر خدا و نشیند۔ جس زمین کے ٹکڑے پر اللہ کے دو بندے اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے مل بیٹھتے ہیں، آسمان بھی زمین کے اس ٹکڑے کی عظمتوں کو سجدہ کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے گھر میں اس طرح ہم سب کا جمع ہونا یہ اللہ رب العزت کی مہربانی اور اس کا احسان ہے۔ آپ خود غور کیجئے، ہم اپنے گھر میں فقط اس بندے کو آنے دیتے ہیں جسے ہم اپنا سمجھتے ہیں، غیر کو گھر میں تو کیا آنا، اس کا اپنی گلی سے گزرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے جو یہ مہربانی فرمائی یہ فقط اس کا کرم اور اس کا احسان ہے۔ چند باتیں برکات رمضان کے متعلق آج عرض کی جائیں گی۔ فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت کیجیے، نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ کوئی یہ باتیں آپ نے پہلے بھی سنی ہوں گی، آپ کو آتی بھی ہوں گی، مگر بار بار کہنے سے وہ باتیں دل میں تازہ ہو جاتی ہیں۔ بسا اوقات کوئی بات انسان کے دل میں بیج کی طرح پڑ جاتی ہے اور پھر قبولیت کا کوئی وقت ہوتا ہے جب وہ پھل پھول نکال کے انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ بعض اوقات ایک ایک مجلس زندگی کے بدلنے کا سبب بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنا پانی ہوتا ہے ایک ٹب میں، چھوٹی سی رنگ کی گولی اس میں ڈالی جاتی ہے جو پورے پانی کو رنگین بنا دیتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت کی طرف سے قبولیت کے کچھ اوقات ہوتے ہیں، ان میں انسان اگر اپنے دل کا برتن سیدھا کر کے بیٹھے تو اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں اتاری جاتی ہیں۔ لہذا ان مجالس میں آپ دل و دماغ کو خوب متوجہ کر کے بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب، ان باتوں میں نصیحت ہے ان کے لیے جن کے سینے میں دل ہو، اور جن کے سینے میں سل ہو۔ کبھی کبھی سینے میں دل ہوتا ہے اور کبھی کبھی سینے میں سل ہوتی ہے۔ تو فرمایا دل ہو، یعنی دل کی طلب ہو۔ او القسمہ ہمتن گوش،
وہو شہید حاضر باش۔ تو جس شخص کے اندر یہ 3 خوبیاں پائی جائیں کہ حاضر باش بھی ہو، بات سننے کے لیے کان متوجہ ہوں اور دل میں طلب ہو، اللہ رب العزت ایسے بندے کو محروم نہیں فرمایا کرتے۔ رمضان مبارک کی برکات کو اگر ہم اچھی طرح سمجھنا چاہیں تو ہمیں قرآن مجید کی کچھ آیات سامنے رکھنی پڑیں گی جن میں اللہ رب العزت نے ایک واقعہ سنایا، ایک بتایا جب کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ارشاد فرماتے ہیں اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں بناتا ہوں ایک انسان مٹی کا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر جب میں اس کو ٹھیک ٹھاک بنا چکوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھونکوں اس میں ایک اپنی جان، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، پس فرشتوں نے سب نے اکٹھے ہو کر آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ استکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور انکار کرنے والوں میں سے ہوا۔ قال یا ابلیس، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس چیز نے روک دیا سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، یعنی آدم علیہ السلام کو۔ استکبرتا، تو نے تکبر کیا، ام کنت من العالین، یا تو بڑا تھا درجے میں۔ آگے سے جواب میں شیطان نے کہا قال انا خیر منہ، بولا کہ میں بہتر ہوں اس سے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھ کو آپ نے بنایا آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے۔ مٹی کے اندر جھکاؤ ہوتا ہے، عاجزی ہوتی ہے، اور آگ کے اندر اونچائی ہوتی ہے، بلندی ہوتی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں ان سے زیادہ افضل ہوں، بہتر ہوں۔ جب اس نے آگے سے یہ بات کہی اور پروردگار عالم کے حکم کی نافرمانی کی، قال فاخرج منها فإنك رجیم، تو ارشاد فرمایا تو نکل جا یہاں سے کہ تو مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور تجھ پر میری پھٹکار ہے قیامت کے دن تک۔ قال، آگے سے شیطان کہنے لگا رب فانذرنی الی یوم یبعثون، اے رب مجھ کو ڈھیل دے دیجئے جس دن تک کہ مردے جی اٹھیں، یعنی قیامت کے دن تک۔ قال فإنک من المنظرین، فرمایا کہ ہاں تجھ کو ڈھیل ہے، الی یوم الوقت المعلوم، اسی وقت کے دن تک جو معلوم ہے۔ جب اس کو یہ پتہ چل گیا کہ مجھے ڈھیل مل گئی تو اب آگے سے پھر بڑھ کے مارنے لگا، کہتے ہیں فبعزتک، قسم ہے تیری عزت کی، لأغوینہم اجمعین، میں ان سب کو گمراہ کروں گا، یعنی آدم علیہ السلام اور ان کی جتنی بھی آنے والی اولاد ہے قیامت تک، کیونکہ ان کی وجہ سے میں دھتکارا گیا، سجدہ نہ کیا، لہذا میں ان کو اور ان کی آنے والی اولاد جتنی بھی ہوگی ان سب کو میں گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو بندے ہیں تیرے ان میں چنے ہوئے، یعنی جو تیرے نیک بندے ہوں گے، پرہیزگار بندے ہوں گے، ان کے سوا باقی سب کو میں گمراہ کروں گا۔ قول، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فالحق والحق اقول،
تو ٹھیک بات یہ ہے، اور میں ٹھیک ہی کہتا ہوں، میری بات ٹھیک ہوتی ہے، سچی ہوتی ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں جہنم کو بھروں گا تجھ سے اور جو بھی تیری راہ پر چلے گا ان سب کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت نے ایک فیصلہ سنا دیا، یہ ایک رولنگ ہے اللہ رب العزت کی، اصول بتا دیا کہ تجھ سے اور جو بھی تیرے پیچھے چلے گا ان کے ساتھ میں جہنم کو بھر دوں گا۔ بالکل اسی مضمون کو ایک اور جگہ رب کریم نے ارشاد فرمایا، چنانچہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تم کو پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہاری صورتیں بنائیں، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر حکم کیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، بس سجدہ کیا سب نے سوائے ابلیس کے، لَمْ يَكُن مِنَ السَّاجِدِينَ، اس نے سجدہ نہ کیا، قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ، کہا فرمایا تجھ کو کیا مانے ہوا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب تجھے حکم دیا گیا، قال انا خیر منہ، بولا میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور انہیں مٹی سے پیدا کیا، قال فاہبط منہا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو اتر یہاں سے، یعنی اوپر سے دھتکار دیا اپنے درگاہ سے، فما یکون لک ان تتکبر منہا فیہا فخرج انک من الصاغرین، تو اس لائق نہیں کہ تکبر کرے یہاں پر، بس باہر نکل، تو ذلیل ہے، قال انظرنی الی یوم یبعثون، بولا کہ مجھے مہلت دے اس دن تک کہ لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں، قال انک من المنظرین، فرمایا کہ تجھ کو مہلت دے دی گئی، قال آگے سے کہنے لگا فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں بھی ضرور بیٹھوں گا ان کی طاق میں تیری سیدھی راہ پر، یعنی اے پروردگار عالم جو آپ کی سیدھی راہ ہے میں اس کے اوپر طاق لگا کر بیٹھوں گا، مورچہ لگا کر بیٹھوں گا، اور جو سیدھی راستے پر چلنے والے ہوں گے ان کو میں راستے سے ہٹاؤں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر ان پر میں آؤں گا یعنی حملہ آور ہوں گا آگے سے، ومن خلفہم، اور پیچھے سے، وعن ایمانہم، اور دائیں طرف سے، وعن شمائلہم، اور بائیں طرف سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے بہت تھوڑے ہوں گے آپ کا شکر ادا کرنے والے۔ تو یہ شیطان نے ایک بات کہی کہ اللہ میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا، بھٹکاؤں گا، اور ان میں سے تھوڑے ہوں گے آپ کے شکر گزار بندے، شکر ادا کرنے والے، وہ بہت تھوڑے ہوں گے۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نکل یہاں سے برے حال سے مردود ہو کر، لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، جو کوئی ان میں سے تیری راہ پر چلے گا تو میں ضرور بھر دوں گا دوزخ کو تم سب سے۔ تو ان دونوں جگہوں کی آیات سے ایک خاص بات سامنے یہ آئی کہ شیطان نے اللہ رب العزت کے سامنے قسم اٹھا کر کہا کہ وہ اولاد آدم کو بہکائے گا اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان بنائے گا، اور رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو تیرے راستے پر چلے گا میں تجھ سے اور ان سب تیرے راستے پر چلنے والوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ تیسری جگہ پر شیطان کا ایک اور
قول بھی جو ہے رب کریم نے فرمایا کہ قول کہنے لگا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، میں البتہ لوں گا تیرے بندوں میں سے مقرر حصہ، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور ان کو بہکاؤں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ان کو امیدیں دلاؤں گا۔ بڑی زندگی پڑی ہے، بن جائیں گے نیک، کر لیں گے سچی توبہ، ابھی کون سا میں امی دادی بن گئی ہوں، بڑی زندگی پڑی ہے، امیدیں دلاؤں گا۔ بڑھاپے میں ہوں گے اور اس وقت بھی دل میں امیدیں ہوں گی۔ ایک 85 سال کے بوڑھے کو دیکھا جو نماز نہیں پڑھتا تھا، تو اس کے پوتے نے مجھے کہا کہ جی آپ ان کو فرمائیں کہ یہ نماز پڑھا کریں۔ تو اس عاجز نے ان سے کہا طریقے سے کہ جی آپ نماز پڑھا کریں، تو انہوں نے اپنے گھٹنے کو ہاتھ لگا کر کہا کہ چند دنوں سے یہاں درد ہے، بس میری درد ٹھیک ہو جائے پھر میں نماز شروع کر دوں گا۔ 85 سال کی عمر میں بھی اس کے دل میں یہ امید ہے کہ ابھی میں جوان ہو جاؤں گا، یہ میری جوڑ کی درد ختم ہو جائے پھر میں نماز پڑھوں گا۔ یہ ہوتے امیدیں دلانا کہ ابھی بہت وقت ہے تیرا پڑا ہوا۔ چنانچہ آگے فرمایا وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ان کو سکھلاؤں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، کہ چیریں جانوروں کے کان، یعنی ان کے چڑھاوے چڑھائیں۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ان کو سکھلاؤں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ بدلیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورتیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جس شکل پر پیدا کیا ان صورتوں کو یہ بدلیں۔ آپ اچھی طرح سمجھتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت کے مطابق کی صورت پر پیدا کیا۔ اب کتنے ایسے ہیں صاف ستھرے بالکل، ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، جو کوئی بنائے شیطان کو دوست اللہ کو چھوڑ کر، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، تو وہ پڑا بہت سری نقصان میں۔ تو یہاں سے ایک بات طے ہو گئی کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ بندے میرے حکم پر چلیں، اور شیطان چاہتا ہے کہ بندے میرے پیچھے چلیں۔ یہ حق اور باطل کی ایک جنگ ہے، حق اور باطل کی ایک جنگ ہے۔ چنانچہ جو لوگ اللہ رب العزت کے حکم پر چلنے والے ہیں وہ حزب الرحمن ہیں، اور جو شیطان کے پیچھے چلنے والے ہیں وہ حزب الشیطان ہیں۔ بہت واضح کھلی اور دھلی تقسیم ہے یہ۔ حدیث پاک میں اس کی اور تفصیل ہے۔ جب شیطان کو پوری طرح تسلی ہو گئی کہ اب مجھے قیامت تک مہلت ہے، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے اور دعا مانگی کہ اللہ مجھے اس کے مقابلے کے لیے قوت عطا کر، یعنی آدم علیہ السلام کے مقابلے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں تجھے یہ طاقت دی جائے گی کہ تو اس کے جسم میں خون کی طرح دوڑ سکے گا۔ اے اللہ مجھے اور بھی چاہیے۔ کئی تو یہ سن کر نا اکثریت کا نشہ آ گیا اس کے ذہن میں کہ جب اتنی میری اولاد ہوگی اور ہم ایک ایک بندے کے پیچھے لگے ہوں گے، کئی شیطان، تو بس پھر تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ مطمئن ہو گیا۔ اب اس نے جو مانگا اسے مل گیا۔ آخر پر کہنے لگا کہ نہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ دے دیجیے۔ تو فرمایا کہ اچھا تو انہیں دیکھ سکے گا اور یہ تجھے نہیں دیکھ سکیں گے۔
یعنی ایک سپاہی ہے جس کو دشمن کو دیکھ رہا ہے اور وہ دشمن کو نہیں دیکھ سکتا، تو یہ کتنا بڑا فرق ہے۔ جب اس کو یہ بات معلوم ہوئی تو اب اس کو پوری تسلی ہو گئی کہ میں عکس مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ چنانچہ سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ اے میرے پروردگار عالم، آپ مجھے اس کے مقابلے کے لیے کیا عطا فرمائیں گے؟ اس لیے کہ اس کو تو میرے دل میں وسوسہ ڈالنے تک کی قوت مل گئی، اور یہ دیکھ سکے گا، ہم نہیں دیکھ سکیں گے، اور اس کی اولاد اتنی بڑھے گی، تو اے پروردگار عالم، اس کے بالمقابل مجھے کیا ملے گا؟ تو رب کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی بتلا دیا کہ میرے بندے، جن کو یہ شیطان بہکائے گا، جب اپنی زندگی میں کبھی اس بات کو ریئلائز کر لیں گے کہ وہ غلط کام کر رہے تھے اور میرے در پر وہ چل کر آئیں گے اور مجھ سے معافی مانگیں گے، میں ان بندوں کی توبہ کو قبول فرما لوں گا۔ اب اس پر شیطان چیخنے لگا کہ میرے تو سالوں کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ چنانچہ اب یہ ایک امتحان ہے اولاد آدم کے لیے جو اس دنیا میں ہو رہا ہے۔ شیطان اپنی طرف کھینچتا ہے دنیا کی زیب و زینت کو سامنے کر کے، اور رحمان اپنی طرف اپنے بندوں کو بلاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر ایک مہربانی فرمائی کہ ان کو یاد دہانی کی خاطر، سمجھانے کی خاطر اپنے مقدس بندوں کی ایک جماعت بنائی، جن کو ہم انبیاء کرام کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے برگزیدہ بندے، مقدس ہستیاں، پاک ہستیاں، یہ دنیا میں آئے ہی اسی لیے کہ اولاد آدم کو اس کا مقصد زندگی یاد دلائیں، اولاد آدم کو طریقے سمجھائیں کہ کس طرح یہ دنیا میں رہ کر اپنے مالک کو راضی کر سکتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ دنیا میں ہر چیز سے فائدہ اٹھانے کے طریقے مختلف ہیں۔ آگ سے فائدہ لینے کے طریقے اور ہیں، ہوا سے فائدہ لینے کے طریقے اور ہیں، پانی سے فائدہ لینے کے طریقے اور ہیں۔ تو دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے خزانوں سے فائدہ لینے کے طریقے کیا ہیں؟ اس بات کو سمجھانے کے لیے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے۔ انہوں نے آ کر سمجھایا کہ لوگوں، اگر تم ہمارے طرز زندگی کو اپناؤ گے تو تم اللہ رب العزت کے خزانوں سے سب سے زیادہ فائدہ پانے والے بندے بن جاؤ گے۔ چنانچہ یہ ایک سلسلہ اس دنیا کے اندر چل رہا ہے، ہر دور اور ہر زمانے میں۔ انبیاء کرام اور ان کے متبعین نے خیر کی طرف لوگوں کو بلایا، شیطان اور اس کے پیچھے چلنے والوں نے شر کی طرف لوگوں کو بلایا۔ پہلے زمانے میں عمریں بہت لمبی ہوتی تھی، جیسے سیدنا نوح علیہ السلام کی عمر 1000 سال سے بھی زیادہ، سینکڑوں سال عمریں ہوتی تھیں، اور وہ کئی 100 سال عبادت کے گزار دیتے تھے۔ حدیث پاک میں آتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا کہ پہلی امتوں کے لوگ سینکڑوں سال کی عبادتوں کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ تو صحابہ کرام کے چہروں پر اداسی اور غمگینی چھا گئی۔ پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی، ہماری تو عمریں ہی 100 سال سے کم، تو ہم تو ان امتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نیکی اللہ کے حضور نہیں پیش کر سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے
اپنے محبوب کے ان صحابہ کے اس غم کو دیکھ کر اپنے محبوب کو بشارت دی اور ان کو فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی رات عطا کروں گا جس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہوگی۔ اب وہ ایک رات اگر 1000 مہینے لیا جائیں تو 80 سال سے زیادہ۔ ویسے مفسرین نے لکھا کہ عربوں میں دستور تھا کہ بات کرتے ہوئے جب بڑی کوئی اونچی بات کرنی ہوتی تھی نا تو کہتے تھے 1000 سال، تو 1000 کا عدد ان کے نزدیک بہت بڑا عدد تھا، جیسے آج لاکھ کی بات کرتے ہیں، لاکھ لاکھ شکر، تو اس زمانے میں وہ 1000 کا لفظ استعمال کیا کرتے تھے۔ تو انہی کے سمجھانے کی خاطر رب کریم نے وہی لفظ استعمال فرمایا، مگر مقصود اس سے یہ ہے کہ بہت زیادہ اجر عطا کیا جائے گا۔ تو ایک رات کی عبادت کا ثواب 80 سال سے بھی زیادہ عبادت کے بقدر ملے گا۔ تو اس پر صحابہ کرام کے دلوں میں بہت خوشی آئی۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی امت کو کچھ خصوصیتیں عطا فرمائی، یا یوں سمجھیے کہ ان پر مہربانیاں فرمائی۔ ایک تو یہ فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ہمارے پاس ایک نیکی لے کر آئے گا ہم اس کو 10 کے برابر اجر عطا فرمائیں گے۔ پھر اس پر اور زیادہ فرمایا، حتیٰ کہ یہاں تک کہا کہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، کہ نیکی کی مثال ایسی ہے کہ جیسے بیج زمین میں ڈالا جائے، 7 کونپلیں نکلیں، شاخیں نکلیں، اور ہر ایک پہ آگے 100 دانے ہوں تو 700 دانے بنے ایک دانے سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو بندہ ایک نیکی کرے گا، اگر رب کریم خوش ہوں گے تو ایک نیکی کا بدلہ 700 گنا بھی عطا فرما دیں گے، تو اور زیادہ خوشی ہوئی۔ پھر رب کریم نے اس سے بھی آگے فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو بغیر حساب کے اجر عطا فرما دیں گے، یعنی جتنا تمہاری سوچ سے بھی بلند ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا اجر عطا فرما دیں گے۔ اب یہ رب کریم کی اس امت کے اوپر خصوصی مہربانی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خیر کی طرف بلاتے ہیں، یاد دہانی کرواتے ہیں، اسی لیے ان کو بتلا دیا کہ اے میرے بندو، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن بنا کے رکھو، یعنی اس کے ساتھ دوستی نہیں کرو بلکہ اس کو اپنا دشمن بنا کے رکھو، جو کہے غصہ ڈالے اس کے خلاف کرو اور شریعت پر چلو۔ اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے اولاد آدم تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈال دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا۔ اب یہاں مفسرین نے ایک نقطہ لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بات کہی نا کہ تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا، یہ الفاظ ہی ایسے ہیں کہ سن کے اولاد کے اندر غیرت پیدا ہوتی ہے۔ کسی کو بھی کہہ دیں کہ جی فلاں بندے نے تیرے باپ کو نکلوا دیا، تو اتنی لفظ سن کے ہی نا طبیعت کے اندر ایک غیرت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ تو دشمن ہے جس نے میرے والد کے ساتھ ایسا کیا۔ تو رب کریم نے الفاظ بھی ایسے استعمال کیے تاکہ اولاد آدم شیطان کے ساتھ اپنے دل میں ایک دشمنی رکھے، اور پھر ان کو اپنی طرف بلایا، فرمایا الم اعہد لکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا اے اولاد آدم کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرو گے؟